رکھتا ہوں، بہت تفصیل میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلا، صدقے کے سب سے پہلے مستحق آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہے، یاد رکھیے سب سے پہلے مستحق جس کو آپ صدقہ دیں وہ آپ کے جو ہے رشتہ دار ہیں۔ کہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اس بات کو یوں بیان کیا کہ مسکین پر صدقہ کرنا ایک عام صدقہ ہے، اور رشتہ دار پہ صدقہ کرنا صدقہ اور صلہ رحمی دونوں ہیں۔ تو رشتہ دار پہ خرچ کیجئے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیجئے، یہ سب سے پہلے مستحق ہے۔ آج ہم کو خرچ کرنے کا جذبہ جاگتا بھی ہے تو غیر رشتہ داروں کو کرتے ہیں، رشتہ داروں کو نہیں، وہ بہت پیسے ویسے فلاں فلاں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پریشان ہے، بیوی نے بھاپ کیا شوہر پریشان ہے کچھ وجہ سے، کہا کیا بات ہے ابو ایوب آپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں؟ تو کہا مال اتنا جمع ہو گیا، یہ مال کا جمع ہونا مجھے پریشان کر رہا ہے، کیونکہ صحابہ خرچ کرنے کے عادی تھے۔ تو ان کی بیوی نے کہا پھر اس کا حل کیا ہے، کر لو جاؤ۔ بیوی سمجھ گئی کہ حل کیا ہے، حل یہ ہے کہ شوہر خرچ کریں گا سکون ہو جائے گا۔ نکلے خرچ کر کے آئے، جب خرچ کر کے آ گئے تو بیوی نے کہا کتنا خرچ کیا آج؟ تو کہا 32,000 درہم خرچ کیا آج۔ بہت اچھا کیا، کہا کس میں خرچ کیا؟ تو کہا رشتہ داروں میں۔ تو کہا یہ اور اچھا کام کیا آپ نے۔ تو بیوی بھی کیسی ہے دیکھیے، کہہ رہی ہے رشتہ داروں میں خرچ کر چکا ہے زیادہ ہے نا۔ آج اگر سمجھ لیجیے کوئی شوہر بول رہا مجھے بہت پریشانی ہو رہی، کیوں؟ وہ پیسے بہت ہو گئے، تو بھی بولیں گے میرے کو دے دو۔ آپ پاگل ہو گئے، آپ خرچ کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کا دماغ جگہ پہ تو ہے نا، اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں ہم، چلو ادھر لاؤ۔ نہیں بھائی وہ بیگم مجھے خرچ کرے بغیر سکون نہیں آنے والا۔ تو بولی کرو، لیکن تمہارے رشتہ دار میں کرے نا تو دیکھو میں کیا کرتی پھر۔ کہیں بھی دینا لیکن تمہارے بھائیوں کو نہیں دینا، کس کو بھی دو تم ان کو مت دو، وہ فلاں 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 ایسے۔ کون سا انسان دنیا میں جس میں برائی نہیں، مجھے بتائیے۔ جن کے ساتھ ہم زیادہ رہتے ہیں تو ان کی برائی زیادہ دکھ کر آتی ہے، لیکن ہر انسان میں کچھ نہ کچھ برائی ہے ہی، بائی ڈیفالٹ ہم ایسے۔ کل بنی آدم خطا، آدم کی اولاد خطا کھاری ہے، لیکن جو نزدیک ہوتے ہیں نا ان کے برائیاں زیادہ نظر آتی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ برائیاں ایک دوسرے کی نظر شوہر اور بیوی کو آ جاتی ہے سب سے پہلے، اس لیے کہا معروف طریقے سے ساتھ، سب سے نزدیک لوگ ہیں نا۔ اس کے بعد کس کی برائی سب سے زیادہ نظر آتی ہے؟ آپس میں بھائیوں کی۔ تو آئیں گی نا ساتھ رہیں گے تو جب دور جس کو نہیں دکھتی آپ کو برائی تو اچھا سمجھ رہا اس میں بھی ہے، ہر انسان برا ہے، لیکن پہلے اگر مدد کے مستحق ہے آپ کے تو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں۔ اس میں سب سے پہلا حق آپ کی بیوی کا ہے، بیوی بچوں کا پہلا حق یاد رکھیں۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، میرے پاس 1 دینار ہے کیا کروں؟ تو کہا انفق علی اہلک، اپنے بیوی پہ خرچ کر۔ کہا ایک اور ہے، اب اس کو کیا کروں؟ تو کہا انفق علی ولدک، اپنے بچوں پہ خرچ کر۔ ٹھیک، کہا ایک اور ہے، تو کہا اپنے نفس پہ خرچ کر۔ کہا ایک اور ہے، تو کہا اب تو جانتا ہے، اب تو جانتا ہے کیا کرنا ہے، مطلب اب صدقہ کر دے۔ تو بیوی پہ خرچ کر، بچوں پہ خرچ، نفس پہ خرچ کر، باقی صدقہ کرتے ہیں۔ اور صحابہ کی زندگی نہیں ملتا، اپنے آپ پہ خرچ کرتے، اس سے زیادہ جو ہوتا بھیج دیتے۔ لیکن ہمارے پاس ایشو یہ پرابلم یہ ہے کہ جو حدیث میں اپنے نفس پہ خرچ کرنے کا بیوی بچوں پر، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہمارے پاس۔ ابھی 10,000 کما رہا تو 15 تنخواہ ہونے سے پہلے 15 کے خرچ کا پورے پلاننگز ہو گئے، پردے بدلنا، ہینڈ سیٹ بدلنا، یہ بدلنا، صوفہ نیا، یہ نیا، گاڑی چینج کرنا ہے، مطلب 15 ہوئی نہیں تو ابھی پلاننگ پورے۔ اب 15 سے 20 ہو تو اس کی پلاننگ ہے 20 سے، اور حالت یہ ہے کہ کروڑوں کما کے بھی نہیں پور رہے ہیں، کیونکہ اس کی بھی پلاننگ ہے خرچ کرنے کی۔ تو ایک لمٹ بنائیے، سرٹن لمٹ ہونا چاہیے۔ 1 دینار تھا تو کہا بیوی کے لیے، 1 دینار تھا بچوں، 1 دینار اپنے لیے، اب 1 دینار تو جاتا فن تابصر حدیث میں، اب تیرے کو معلوم کیا ہوشیاری کرنا ہے، اب خرچ کرنا ہے تو چلے گئے خرچ کرنے۔ سمجھے آپ بات کو؟ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو رشتہ داروں پہ سب سے پہلے آپ کو خرچ کرنا یاد رکھیے، یہ پہلے حقدار۔ دوسرا یتیم، ٹھیک ہے، خرابات دار کے بعد یتیم آتے، یتیموں کا دوسرا حق یاد رکھیے ہمارے مال میں، اس لیے کہ یتیم دنیا کا سب سے کمزور انسان ہوتا ہے، اور بھوک کے بعد موت ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن میں 2 چیزوں کے بارے میں بڑا آیا، کھانا کھلاؤ، بھوکے کھانا کھلاؤ، بھوکے کھانا کہ تو بھوک کے بعد کیا ہے؟ موت ہے۔ اور یتیم کا حق دو، چونکہ یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے۔ یتیم کی کیا یتیمی ہوتی ہے، اس کی کیا کمزوری ہوتی ہے، میں ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ تو یتیمی کیا ہوتی ہے، یتیم کو پتہ یتیمی کیا ہوتی ہے۔ ایک مثال دے سکتا ہوں صرف سمجھنے کی، میں باہر جب میرا بچہ گھر سے باہر جاتا ہے اور اس کو چھیڑ دیتا ہے تو وہ کیا بولتا ہے؟ ابھی رک جاؤ، میں اپنے باپ کو بلا کے ابو کو بلا کے لاتا ہوں۔ لیکن یتیم کچھ بھی نہیں بولتا، اس کو معلوم پیچھے کوئی بھی نہیں اس کی، سمجھا؟ اس کی یتیمی، اس کی کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ مالدار بھی ہے تو یتیم پریشان ہے، اس لیے کہ وہ یتیم ہے، اس کو کوئی سپورٹر نہیں۔ یاد رکھیے یتیم کا بڑا ہے، اسی لیے بار بار بھوکے کھانا کھلاؤ، یتیم کا ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یتیم سب سے کمزور فرد ہوتا ہے سوسائٹی کا، اس لیے اس کی مدد کرنا ہے۔ تو یتیم اپنے خاندان کی یتیم، دوسروں کے یتیم، سماج کے یتیم، انسانیت میں کہ تو یہاں یتیم مسلم یتیم نہیں ہے، آرفن مسلم آرفن نہیں ہے، کوئی بھی آرفن جو دنیا میں ہے اس کی مدد کرنا ہے۔ تو خاندان کا یتیم سب سے پہلا مستحق، پھر آپ کی کمیونٹی کا یتیم،
دوسرا مستحق آپ کے شہر کے یتیم اور آپ کے اطراف رہنے والے دوسرے مذاہب میں جو یتیم ان کی مدد کیجیے، یتیم خانے ان کی کفالت کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنا جنت میں ایسے ہوں گے، اور اشارہ کی حدیث میں آتا ہے اپنی انگلیوں سے اتنے نزدیک ہوں گے، جیسے 2 انگلیاں نزدیک ہوتی نا تو اتنے نزدیک ہوں گے۔ یتیموں کا بڑا مقام ہے، اگر بڑا مقام ہے یتیموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق اور وہ مقام ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم بچے کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر عید کی نماز کے لیے لے گئے، کیونکہ ان کے والد نے تھے، راستے سے آپ جا رہے تھے، نعمان رضی اللہ، کہا نعمان تم نماز کو جاؤ گی کل عید کی؟ تو کہا میں تو یتیم، میرے والد نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے گئے، اپنی زوجہ سے کہا اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اور اس کے بعد اپنے کاندھے بٹھا کر لے گئے۔ تو یتیموں کو وہ حق، آرفنز کو وہ رائٹ ملے اسلام میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر تک بیٹھے یتیم ہی تو یتیم حق ہے ان کا، ڈھونڈیے نہیں ہے آپ کے اطراف تو دیجیے ان کی مدد، اور مالدار بھی ہو یتیم تو بھی مدد کیجیے۔ کیسے؟ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اس کی ہیلپ کیجیے، چونکہ پیسے والا ہے لیکن پھر بھی اس کو گائیڈنس تو چاہیے نا، ایک چھوٹا بچہ ہے کیا سمجھتا ہے اس کو، سمجھے؟ یتیم۔ تیسرا بیوہ، اس لیے کہ بیوہ عورت جو ہے یہ کمزور عورت عمومی اعتبار سے ویسے ہی کمزور ہے کمانے کے معاملے میں، اور اس پر بیوہ ہو جائے مطلب شوہر کا سہارا نہ ہو، اس کی مدد کی جائے۔ ہم نے یہ قصے تو سنے، کہانیاں تو بولی، واقعہ سناتے ہیں، فلاں عورت برائی کرتے پکڑے گی، فلاں عورت نے 10-20 روپے کے لیے برائی کی، منہ کالا کیا، فلاں ہی کیا، لیکن بیک گراؤنڈ سٹوریز کبھی سنی ہے آپ نے؟ اس کے پیچھے کی کہانیاں کبھی پڑھی ہے آپ نے؟ ان کی حقیقتوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ صرف پکڑنے کے لیے آپ نے تو گروپ بنا دیا، ان کی ہیلپ کے لیے کیا کیا آپ نے؟ جو مجبوریاں ان کو نکال رہی ہیں اپنے گھروں سے، وہ مجبوریوں پہ تو کچھ نہیں کیا، خالی ان کے عمل کو ہاں ایسا کر رہی بیوہ عورتیں، یہ کیا ہے؟ ان کے لیے سسٹم بنائیے، یہ سسٹم ہونا چاہیے ہمارے سماج میں کہ سب سے پہلے بیوہ ہو تو اس کے نکاح کا انتظام ہو۔ اب اللہ رحم کرے، اب کہاں تک اور کون سے ایشو سے بات کی جائے، کوئی سسٹم ہی نہیں۔ پہلے تو کنواریوں کی نکاح کا مسئلہ ہے تو اس کو بیچاری کو کہاں سے ملے گا کوئی شوہر، اس کا کوئی سسٹم نہیں۔ تو اب تو زندگی بیچاری نے بیوہ کی گزارنا ہے، اور ہیلپ کا بھی سسٹم نہ ہو تو یہ کہاں جائیں گی۔ چوتھا یاد رکھیے مسکین غریب، مسکین لوگ، پیسہ نہیں ہے، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بعد اتنا مال نہیں جتنے میں اپنی زندگی چلا سکتا ہے، ایک نارمل لائف۔ کہ تو آج ہم نے اتنا سٹینڈرڈ ہائی کر دیا لیونگ کا، کیوں کتنا بھی بولو تو میں مسکین ہی رہتا ہوں پھر بھی، کیونکہ کھانا ہے، اور کھانا تو عام بات ہے، میٹھا کھائیں اس کے بعد، میٹھا تو عام بات ہے، ٹھنڈا کھائیں اس کے بعد، تو ہماری مسکینی ختم نہیں ہوتی۔ مسکین کا مراد وہ جو ایک عام زندگی جینے کو جو مال لگتا ہے بیچارے کے پاس نہ ہو، وہ مسکین ہے، اس کو دیجیے۔ اسی طرح جو ہے پانچواں مسافر، گھر کا تو مالدار کروڑپتی ہے، آ گیا راستے میں پریشان ہو گیا، مال لٹ گیا، چوری ہو گیا، ختم ہو گیا، ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کتنے دن رکوں گا، پیسہ اڑ گیا، مدد کیجیے، یہ بھی حقدار ہے آپ کے صدقات کا۔ اسی طرح چھٹا سوال کرنے لوگ آتے ہیں نا، لیکن یہ پروفیشنل سوالی نہیں ہے مراد میری اس بات سے، سوال سے مراد وہ لوگ جو مجبور ہو جاتے ہیں آپ سے سوال کرنے کے لیے، پروفیشنل نہیں، جنہوں نے اپنے گداگری بھیک منگی کو پروفیشن بنا دیا، وہ لوگ غور سے سن لے، جنہوں نے بھیک منگی کو اپنا پروفیشن بنا دیا، خاندانی طریقہ ہے جینے کا بنا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بنا عذر کے مانگے، اور مانگ کب سکتا ہے انسان معلوم آپ کو؟ جب ایک وقت کا کھانا ہو تو ایک وقت کے کھانے کے حد تک مانگ سکتا ہے، پورے دن کا بھی نہیں، ایک وقت کا صرف، اور جب ایک وقت کا کھانا نہیں ہے تو مانگ سکتا ہے، اور کتنا مانگ سکتا ہے؟ ایک وقت کے کھانے کا صرف۔ جو گداگیری کرے، مانگی اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال کرے بنا وجہ، وہ روز قیامت اللہ کے سامنے ایسا جائیں گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سوال کیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو سوالیوں کو دیجیے۔ اسی طرح گردنیں چھڑانے میں، ٹھیک ہے، جیسے کہ اس زمانے میں غلام تھے، غلام کو آزاد کرنا۔ آج کے دور میں وہ نوجوان جو بلا کسی عذر کے، بلا کسی وجوہات کے جیلوں میں ڈال دیے گئے، اور آپ جانتے ہیں، اور وہ ہیبیچول افینڈرز نہیں ہیں، وہ مجرم نہیں ہیں، ہمیشہ کے ہو گئی غلطی، خطا تھی، کبھی جنوین بھی ہو سکتا ہے اور کبھی بالکل بھی نہیں، یوں ہی پکڑ لی گئے، ان کو چھڑانے میں۔ کچھ ایسے علاقے بھی ہمارے ممالک میں پائے جاتے ہیں جہاں لوگ سالداری کے نام پہ غلامیوں کو ابھی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سالداری سمجھتے نا، یہ سال بھر کام کرے گا، 1000 روپے بیچارہ سال بھر کام کرا، کیسے کریں گا؟ یہ بھی غلامی قسم، اس کا پیسہ ادا کر دی جا کہ بھائی کتنا ہے اس میں، 50,000 یہ دے دیتا ہوں، چھوڑو اس کو، کرنے تو کچھ اور کریں گا، وہ نکل کے۔ سالداری کے نام پہ بھی غلامی چلتی ہے آج ہی، میں نے دیکھا ہوں، پھر اگلے سال پھر کنٹینیو ہوتا ہے، بولے ابھی بھی نہیں ادا کر سکے تو ٹھیک ہے، تو ادا کیجئے، ان کو جو ہے آزاد کیجئے۔ اسی طرح سفید پوش لوگ، وائٹ کالر، کون ہے معلوم؟ یہ لوگ جن کے تعلق سے قرآن بتا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں، سنیے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 273 اللہ فرماتا ہے کہ خاص طور پر مدد کرو مستحق وہ اور تنگ دست لوگوں کی جو اللہ کے نام سے ایسے گھر گھر جا کر جو ہے مطلب آیت کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کی ہم مدد کریں جن لوگوں کو دیکھ کر آپ نہیں پتا کر سکتے کہ یہ لوگ مانگ رہے ہیں یا ان کو چیز کی ضرورت ہے،
مطلب وہ آپ کے سامنے آ کے مانگیں گے نہیں دو، اس کو مسکین کہتے ہیں در حقیقت، وہ مانگیں گے نہیں، لیکن ان کے چہروں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو ضرورت ہے، لیکن عام لوگ ان کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے یہ تو غنی لوگ ہیں، مالدار ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے ان کے تعلق سے، یحسبهم الجاہل اغنیاء، جو لوگ جن کے بارے میں نہیں جانتے وہ سمجھتے تو مالدار ہیں، جن کو علم نہیں ہے وہ سمجھتے ہی مالدار ہیں، لیکن ان کے چہروں سے آپ پتہ کر سکتے مال نہیں ہے۔ ان کو خرچ کیجئے، یہ مسکین ہے، تو مسکین ملتا نہیں، مسکین کو ڈھونڈ کر دینا پڑتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ جو آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی بہت سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کا بالکل پڑوسی لیکن مانگتا نہیں ہے ان سے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دینی ادارے، یہ بھی مستحق ہے کہ آپ ان کو دے اپنا مال و دولت، جو مختلف دعوتی، اصلاحی اور دیگر کام کرتے ہیں، یہ بھی مستحق ہے۔ اسی طرح 10واں اور آخری، آپ جس کو بھی صدقہ دیں کوشش کریں متقی اور پرہیزگار انسان ہو، مسکین، مسافر، سارے میں ترجیحات کس کو دیں گے؟ متقی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا تو اس بات کا خیال رکھنا، کہ صحابی کو کہا تو اس بات کا خیال رکھنا کہ تیرا مال اور تیرا کھانا صرف متقی لوگ کھائے، کہ تیرا مال متقی لوگ کھائے، تو لہٰذا کوشش کرے کہ آپ ایسے